الحمد للہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا، سارے جہانوں کا اور ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ فوری طور پر اس مقام پر جو سوالات ذہن انسانی میں پیدا ہو سکتے ہیں وہ دو سوال ہیں۔ بھائی حمد کے معنی تعریف، حمد کے معنی شکریہ، تعریف کر رہے ہیں، مقام شکر میں ہے، حمد اللہ کی۔ تو فوری طور پر انسان کے ذہن میں دو سوال پیدا ہوں گے کہ بھائی جس اللہ کی آپ حمد کر رہے ہیں وہ ہے بھی یا نہیں، پہلا سوال۔ دوسرا سوال جو ذہن انسانی میں آئے گا کہ ہوگا بھائی ہم کیوں حمد کریں، ہمارا اس سے تعلق کیا ہے۔ خدا کی قسم یہی بلاغت قرآنی کا اعجاز ہے کہ ادھر آپ کے ذہن میں دو سوالات پیدا ہوئے اور ادھر قرآن مجید نے انہی لفظوں میں جواب دیا، الحمدللہ، حمد اللہ کی۔ سوال آیا ذہن میں کہ بھئی ہے بھی یا نہیں، فوراً جواب دیا، یہ اللہ وہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ بھئی فضا میں اگر بال کو پھینکو تو جب تک تمہارے ہاتھ کا فورس باقی رہے گا اس وقت تک بال فضا میں رہے گی، گیند فضا میں رہے گی، اور جس وقت فورس ختم ہوا وہ زمین پہ آ جائے گی، ہے یا نہیں؟ تو ایک ہے علت ایجاد اور ایک ہے علت بقا، یہ دو چیزیں ذرا سا توجہ کی طلبگار ہیں۔ علت ایجاد کا مطلب ایک آدمی نے ایک شے کو ایجاد کر دیا، یہ میز بنا دی ایک انسان نے، اب وہ ٹھیکیدار تو نہیں ہے کہ اس میز کو باقی بھی رکھے، ہو سکتا ہے پانی سے، دھوپ سے، سردی سے، گرمی سے، کسی چیز سے ٹوٹ جائے، تو بنانے والے کا کام بنا دینا ہے، باقی رکھنا، اسے مینٹین کرنا یہ بنانے والے کا کام نہیں ہے۔ تو کہہ سکتا تھا کوئی کہ کائنات کا کوئی خالق ہوگا لیکن کیا ضروری ہے کہ اب وہ ہو، ممکن ہے مر چکا ہو، کہا نہیں، وہ رب العالمین ہے۔ اس وقت اگر مریخ، زہرہ، عطارد، سورج، چاند، زمین یہ سب باقی ہیں تو کوئی ان کا باقی رکھنے والا موجود ہے۔ تو پہلا سوال جو ذہن انسانی میں آ سکتا تھا کہ بھئی وہ ہے یا نہیں، اس کا جواب دیا کہ رب العالمین، اگر عالمین قائم ہے تو اس کا رب قائم ہے اور باقی ہے۔ دوسرا سوال کہ بھئی ہوگا، ہم اس کا شکریہ ادا کیوں کریں، اس کا جواب اس کے آگے بڑھ کے دیا کہ الرحمن الرحیم، یہ دنیا میں بھی نعمتیں دینے والا ہے اور آخرت میں بھی نعمتیں دینے والا ہے، تو اگر نعمت کی تمنا ہے تو حمد کرو اور نعمت کی تمنا نہیں ہے تو حمد نہ کرو۔ اب ایک سوال پھر ذہن انسانی میں پیدا ہوا کہ بھائی نعمت کی تمنا، نعمت تو دے رہا ہے نا وہ، اب تمنا کریں جب بھی دے گا اور نہ کریں جب بھی دے گا، ضرورت کیا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں؟ ہوگا، یقیناً ہوگا، ہم نے تسلیم کر دیا اور وہ دنیا میں نعمت دے رہا ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کی نعمت کا شکریہ ادا کریں، ہمیں اس سے فائدہ کیا پہنچے گا؟ فوراً بات کہا، دیکھیے آیتوں کا دوسری آیتوں سے ربط، فوراً بات کہا مالک یوم الدین، یہ نعمتیں فقط دنیا میں ختم نہیں ہوں گی، نعمتوں کا سلسلہ قیامت تک جانے والا ہے، وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ تو اب اگر قیامت میں لازوال نعمتیں چاہیے تو اس کی حمد کرو۔